بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں دعا اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلی نشست میں بھی ہم نے محرم الحرام شریف کے حوالے سے اور شہدائے کربلا کے حوالے سے، بالخصوص امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور آج اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شہید کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یوں تو شہید کے بہت سے معنی ہیں اور ان کی تفصیل میں جانے کے لیے ایک بہت سا وقت درکار ہے، لہٰذا نہایت اختصار کے ساتھ، تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور وقت کا بھی اتنا استعمال نہ ہو، مختصر طریقے سے میں آپ کے سامنے شہید کا یا شہادت کا مفہوم بیان کروں گا، اس کے مختلف معنی بیان کروں گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے شہید کا ایک معنی ہوتا ہے حاضر ہونے والا۔ شہید ہو، مشاہدہ ہو، شاہد ہو، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ شہود مصدر سے مشتق ہیں، یعنی اس ایک لفظ سے یہ ان کا اشتقاق ہوا ہے۔ یہ تمام لفظ شہود سے نکلے ہیں۔ تو ان تمام کا ایک ہی تقریباً معنی مفہوم ان میں پایا جاتا ہے۔ ایک معنی میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ شہید کہتے ہیں حاضر ہونے والے کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت موجود تھے، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب موت کو یعقوب علیہ السلام پر بھیجا گیا، یعنی ان کو وہ قریب الموت تھے۔ اسی طریقے سے اسی معنی، یعنی شہید کے یہی معنی جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں جب ہم دعا مانگتے ہیں وہاں بھی یہی معنی پایا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، تو یہاں پر بھی شاہدنا جو ہے، شاہد، یہ بھی وہی معنی اس میں موجود ہے حاضر ہونے والے کا، تو جس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ مغفرت فرما لحینا، ہمارے زندوں کے لیے، و میتنا، ہمارے مردوں کے لیے، و شاہدنا، ہمارے حاضروں کے لیے، و غائبنا، ہمارے غائبوں کے لیے۔ تو آگے اس طرح دعا آگے مزید چلتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں بھی شہید بمعنی حاضر ہونے والے کے ہے۔ لیکن ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر شہید حاضر کہاں ہوتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ حاضر ہونے کے لیے کسی کے سامنے حاضری ہوگی یا کسی جگہ پر حاضری ہوگی، تو شہید کہاں حاضر ہوتا ہے؟ اس حوالے سے حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب شہید جام شہادت نوش کر رہا ہوتا ہے اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ ایک لمحے میں رب قدیر اپنے مالک مطلق کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کی بارگاہ میں وہ حاضری دیتا ہے۔ اب یہ حاضری ایک جہت تو یہ ہو گئی کہ وہ شہادت جب اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ جب شہید ہوتا ہے تو ایک لمحے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب شہید جام شہادت نوش کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ہزاروں ملائکہ کو، فرشتوں کو اس شہید کے پاس بھیج دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ جو شہید ہوتا ہے اس کی جب روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ عمل جو ہوتا ہے اس کی روح قبض کرنے کا، یہ مشہود بالملائکہ ہو جاتا ہے، یعنی ملائکہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک معنی حاضری کا یہ ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا معنی شہید کا ہوتا ہے مشاہدہ کرنے والا حضوری کے وقت۔ اب مشاہدہ کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ شہید کیا مشاہدہ کرتا ہے؟
اس حوالے سے ہمیں حدیث مبارکہ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب شہید جام شہادت نوش کرتا ہے تو ایک لمحے میں، جیسا میں نے ابھی بیان کیا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کے حسن مطلق کا وہ روحانی آنکھ سے، روحانی کیفیت سے وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ تو چونکہ وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور اللہ کے حسن مطلق کا اس کا دیدار کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے بھی شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ پھر ناظرین، ایک اور معنی شہید کا یہ ہوتا ہے، کسی چیز کو پانے والے کو شہید کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ پس جو کوئی تم میں سے ماہ رمضان کو پاوے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو یہاں پر شہیدہ کا معنی پانے کا ہے، تو اس حوالے سے شہید اس کو کہا جائے گا جو کسی چیز کو پاتا ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید آخر کس چیز کو پاتا ہے؟ تو ناظرین کرام، شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام انعامات کو اور احسانات کو جو عالم برزخ سے، جو عالم عقبہ سے اور جنت سے متعلق ہیں، ان کو ایک لمحے میں پا لیتا ہے۔ یعنی دیگر جو مومنین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، وہ بھی اگرچہ ان انعامات کو، احسانات کو پاتے ہیں، لیکن ان میں اور شہید کی موت میں، شہادت میں یہ فرق ہے کہ شہید ایک لمحے میں وہ تمام انعامات اور احسانات وہ پا لیتا ہے، جبکہ دیگر جو مومنین ہیں، جو مقبولین ہیں، ان کو یہ انعامات پانے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں یہ مذکور ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک انسان کو مچھر کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یوں تو ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی کلام نہیں، خواہ وہ کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ ملحد ہی کیوں نہ ہو، ہر انسان ایک سچائی کو تسلیم کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ تو جہاں دنیا سے جانا ہے تو کیا ہی اچھا طریقہ ہوگا جانے کا کہ جب انسان شہادت کی موت یا شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور اس کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک انسان کو مچھر کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، ناظرین، یہ احادیث میں ملتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ آپ بھی شہادت کی تمنا فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ قسم ہے اس ذات کی، اس ذات مطلق کی، جس کے قبضے میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ میں تمنا کرتا ہوں، میں آرزو کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو آپ ناظرین اس بات سے یہ اندازہ لگائیں کہ شہادت کا مرتبہ، مقام ایک شہید کا وہ ہے جس کی تمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ مقام بہت سی حکمتوں کے تحت عطا نہیں فرمایا، لیکن آپ کے ہی نواسے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کو، آپ کو یہ مقام اور یہ شہادت کا منصب عطا فرمایا، اور وہ شہادت جس کو، یعنی آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، کہ تمام شہداء کے سردار۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی شہادت بہت سے حوالوں سے دیگر شہادتوں سے منفرد ہے، جداگانہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال شاید پیدا ہوگا کہ یوں تو بہت سے شہداء ہیں، صحابہ کرام بھی شہید ہوئے غزوات میں، غزوہ احد میں دیکھیں، بدر میں دیکھیں، تبوک میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، اور خیبر میں دیکھیں، جدھر بھی جتنے غزوات میں صحابہ کرام شہید ہوئے، آخر وہ بھی تو شہید ہیں۔ تو حضرت امام عالی مقام، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جداگانہ اس کو حیثیت اور مقام کیوں حاصل ہے؟ اس حوالے سے میں سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں
کہ جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمنا تھی شہادت کی، وہ بصورت امام عالی مقام پوری ہوئی۔ اس حوالے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ سیرت طیبہ یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب بن جاتا ہے۔ اس لیے لازم تھا کہ آپ کی شہادت کی شہرت بھی دیگر شہادتوں سے زیادہ ہو اور جداگانہ ہو۔ تو ناظرین، آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں لوگوں میں یہ بتا دیا تھا کہ میرے اس بیٹے کو، اس نواسے کو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے گا۔ ابھی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ابھی چھوٹے تھے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز تھے، اور حسنین کریمین دونوں آپ کے سامنے کھیل رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے آپ کی امت میں سے ایک ایسی جماعت اٹھے گی جو آپ کے اس نواسے کو، اور حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے عرض کی کہ ان کو وہ شہید کر دے گی، اللہ کی راہ میں قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ اور یہ عرض کر کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کربلا شریف کی وہ مٹی بھی پیش کی جہاں پر شہادت امام عالی مقام واقع ہونی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی جبرائیل علیہ السلام سے لی اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر رو پڑے، اور پھر وہی مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرما کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب تم اس کو دیکھو کہ یہ مٹی نہ رہے بلکہ خون میں تبدیل ہو جائے، تو یہ جان لینا کہ میرے اس نواسے کو، اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مٹی لی اور اس کو ایک بوتل میں بند کیا، اور آپ کا روزانہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ اس بوتل کو کھول کر اس میں دیکھا کرتی تھیں کہ ابھی یہ مٹی ہی ہے یا خون بن چکی ہے، اور آپ فرمایا کرتی تھیں اس مٹی کو دیکھ کر کہ اے مٹی، وہ دن جس دن تو خون میں تبدیل ہو جائے گی وہ بہت عظیم دن ہوگا۔ یہاں ایک سوال، ایک بہت لطیف سا ایک نقطہ میں بیان کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی وہ مٹی کیوں عطا فرمائی، جبکہ آپ کی دیگر ازواج مطہرات بھی موجود تھیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں، دیگر امہات المومنین بھی اس وقت حیات تھیں، تو آپ نے حضرت ام سلمہ کو ہی رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی یہ مٹی کیوں عطا فرمائی؟ تو اس کا ایک لطیف نقطہ اور وجہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے یہ مشاہدہ فرما رہے تھے کہ جب وہ وقت آئے گا کہ کربلا معلیٰ میں، اس میدان کربلا میں میرے اس نواسے کو، اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، تو اس وقت میری ازواج میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگی سوائے ام سلمہ کے۔ تو آپ یہ جانتے ہوئے آپ نے یہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ عطا فرمائی۔ ناظرین، ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کی بنیاد ہی محبت اہل بیت ہے۔ اہل بیت کا جو بغض ہے وہ انسان کو دین و دنیا میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔